الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو۔ میں نے عرض کی چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو، لیکن اگر زیادہ درود پاک پڑھو گے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی نصف یعنی آدھا دن کا حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو پڑھو مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی میں سارا وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تو یہ عمل تمہاری پریشانیوں کو ختم کرنے میں کفایت کرے گا اور تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، روح انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک بار پھر شب معراج کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے کہ الحمدللہ یہ رات وہ عظیم اور جگمگاتی ہوئی رات ہے جس میں ہمارے آقا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے دولہا کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا۔ اس رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے۔ فرشتوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت احترام کے ساتھ براق پر سوار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنن فانن مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے۔ سارے نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے آسمانوں کی سیر فرمائی اور اس کے عجائبات دیکھے۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمائی۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر بھی گئے۔ اس مقام پر پہنچ کر جبرائیل امین علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت کر لی۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر بھی پہنچے جہاں عقل کی بھی رسائی نہیں۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی انعامات عطا ہوئے۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداً 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کریم کی بارگاہ سے عطا ہوا، جو تخفیف یعنی کم کرنے کے بعد 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، اور اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا قرب خاص حاصل ہوا۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 414 اور 415 پر۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق نامی سواری پیش کی گئی اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کی بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قرب الہی میں قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے خیالات کا پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، زمین و آسمان کی بادشاہت اور افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت اور دوزخ کو دیکھا اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ دے دیے تم کو اپنے خزانے، دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب اولا نے، دونوں جہاں کی نعمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ عرش اولا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، خلوت والے جلوت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ تخت تمہارا عرش خدا کا، ملک خدا ہے ملک تمہارا، رب کی اعلیٰ خلافت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ تم کو دیکھا حق کو دیکھا، آپ کی صورت اس کا جلوہ، اچھی اچھی صورت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ چشم سر نے حق کو دیکھا، دل نے حق ہی جانا، اے حقانی صورت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ سنا آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کس قدر عظمتوں اور عنایتوں سے بھرپور تھا، جس میں قدم قدم پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کی کئی عظیم الشان نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو عظیم الشان پانی یعنی زمزم شریف سے غسل دے کر اس میں حکمت کو بھرا گیا۔ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو غسل دینے کے لیے دیگر پانیوں کے بجائے زمزم شریف کو ہی کیوں منتخب فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سو رہے تھے۔ ملائکہ فرشتے یہاں سے جگا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم کعبہ میں لائے۔ ابھی تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ طاری تھی، پھر یہاں غسل دیا۔ دنیاوی دولہا کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے انوکھے دولہا ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بھی غسل دیا گیا۔ آب زمزم دوسرے پانیوں سے افضل ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے جاری ہوا ہے، اس لیے یہ پانی اس غسل کے لیے منتخب ہوا۔ ایمان و حکمت انڈیل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بھر دیا، پھر اسے سی دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب شریف میں ایمان و حکمت پہلے ہی سے موجود تھا، یہ بھی ایمان و حکمت کی زیادتی فرمانے کے لیے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک پہلے ہی نورانی تھا، اب نور علی نور ہو گیا۔ سونا جنتی تھا، پانی زمزم جنتی سونے کی لگن میں حرم کا پانی شریف سبحان اللہ سونے پر سہاگا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن،
جنہوں نے دولہا کے پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ شب معراج نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ اتار کر نور کی خیرات تقسیم کی جا رہی تھی۔ چاند سورج اس قدر روشن ہونے کے باوجود مچل مچل کر پیشانی مصطفیٰ کی خیرات مانگ رہے تھے۔ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غسل شریف کا مبارک پانی ستاروں نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا تھا۔ آج اسی پانی کا حسن و جمال روشنی کی صورت میں ستاروں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے تلووں کے بچے ہوئے دھون سے جنت کو رنگ و روغن کیا گیا، جنہیں شب اسریٰ کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے برکتیں لینے والے لباس مبارک سے فیض ملا، وہ پھول نورانی باغ بن گئے۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سواریوں پر سفر فرمایا اور لامکہ تک جا پہنچے، جیسا کہ نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا ہے، میں اس پر سوار ہو گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز ہے اور وہ چمکدار سفید رنگ ہے، اسی لیے اس کو براق کہتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج میں بھی سوار ہوئے اور قیامت میں بھی سوار ہوں گے۔ خیال رہے کہ ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا اور سواری کے لیے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا اور وہ یہی براق ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خود سوار نہ ہوا بلکہ سوار کیا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا، رکاب جناب جبریل علیہ السلام نے تھامی اور لگام میکائیل علیہ السلام نے پکڑی۔ اس شان سے دولہا کی سواری چلی۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سوار ہونا اظہار شان کے لیے تھا، جیسے دولہا گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں نا، براقی پیدل اور گھوڑے خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ براق کی یہ رفتار بھی خرامہ یعنی آہستہ تھی۔ امام علائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 5 طرح کی سواریاں تھیں۔ کون کون سی؟ مکہ شریف سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، اور آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتے کے بازوؤں پر، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بازو پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر۔ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے مقام قاب قوسین تک پہنچنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 منزلیں طے فرمائیں۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا مقام مستویٰ، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی۔ عرش اعظم ہے صف آرا، سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے آج فلک روشن روشن، ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، جبریل امی براق لیے جنت سے زمیں پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں، ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہا جاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا
جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سفر معراج میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اللہ پاک کی دیگر کئی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، وہیں اس مبارک سفر کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کی ایک عظیم الشان نشانی یعنی جنت اور وہاں موجود نعمتوں کو بھی اپنی مبارک آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ ایک بار امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی بتائیے نا کہ معراج کی رات آپ نے جنت میں کیا کیا دیکھا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہوں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، اور پھر میں تمہیں وہ جنتی واقعات اور مشاہدات بتاؤں تو بھی ختم نہ ہوں گے۔ لیکن اے عمر، جب تم نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے کہ مجھے بھی جنت کے بارے میں بتائیے، تو پھر میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہ بتائی۔ سنو، میں نے جنت میں ایک ایسا عالیشان محل دیکھا جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے تھی اور اس کا اوپر والا حصہ عرش کے درمیان میں تھا۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، کیا تم اس عالیشان محل کے بارے میں جانتے ہو جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے اور اوپری حصہ عرش کے درمیان میں ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے پوچھا، اے جبریل، اس محل کی روشنی تو ایسی ہے جیسے دنیا میں سورج کی روشنی، چلو یہی بتا دو کہ اس تک کون پہنچے گا اور اس میں کون رہائش اختیار کرے گا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس محل میں وہ رہے گا جو صرف حق بات کہتا ہے، حق بات کی ہدایت دیتا ہے۔ جب اسے کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا اور اس کا حق پر ہی انتقال ہوگا۔ میں نے پوچھا، یہ جبرائیل، تمہیں اس کا نام معلوم ہے؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، وہ ایک ہی تو شخص ہے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، وہ کون شخص ہے؟ عرض کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کے بعد ہم نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج جب میں جنت میں داخل ہوا تو سونے سے آراستہ ایک محل کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی، یہ ایک عربی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا، میں عربی ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا، میں قریشی ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یہ امت محمدیہ کے ایک شخص کا ہے۔ میں نے کہا، میں ہی تو محمد ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں نے چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں تاکہ اسے دیکھ سکوں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ رہے تیری عطا سے یا خدا تیری عنایت سے، ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی سیر کے دوران میں جنت کے بیدخ نامی مقام میں داخل ہوا جہاں موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ حوروں نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی یہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، انہوں نے آپ پر سلام پیش کرنے کے لیے اپنے رب کریم سے اجازت طلب کی۔ اللہ کریم نے ان کو اجازت دی تو وہ کہنے لگیں، ہم راضی رہنے والی ہیں، ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں،
کبھی کوچ نہ کریں گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 72 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز ایمان۔ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا داخلہ جنت میں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سنگریزے موتیوں کے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ پھر 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، اور دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے اور نشہ بالکل نہیں، چوتھی نہر پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ جنت کے پرندے اونٹوں کی طرح تھے، اس میں اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر معراج کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت کی سیر کے دل نشین لمحات کو ان الفاظ کا جامہ پہناتے ہوئے لکھتے ہیں: وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا، وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔ وضاحت کر دوں شعر کی کہ معراج کی رات وادی مکہ کے چاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت کی سیر کو تشریف لے گئے تو جنت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، کیونکہ جنت میں مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم جو لگ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جناں کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کمل بنے تھے۔ وضاحت اس شعر کی: جب ماہ عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں آمد بسعادت ہوئی تو روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ عرب کے چاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن سے پھوٹنے والی روشنی سے جنت کے پھول بھی خوب خوب کھل رہے تھے۔ سفر معراج کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات تمام انبیاء کرام کی علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میں اس براق پر سواری کرتا ہوا بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور اس رات میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ مشہور ولی کامل حضرت علامہ مولانا مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے امام تھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ کی امامت کے لیے آگے کیا، اور آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ نماز اقصیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت فرمانے کے اس ایمان افروز لمحے کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ اقصیٰ میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام مقتدی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز پہلے کبھی نہیں ہوئی، آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ آج شب اسریٰ کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا راز بھی کھل گیا، اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں،
پہلے کے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرما رہے ہیں۔ اسی راز کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہوں مانا اول و آخر۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہوں مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ وضاحت اس شعر کی کہ شب معراج مسجد اقصیٰ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نماز پڑھائی، اس میں یہی راز تھا کہ پہلے اور آخری کا فرق واضح ہو جائے۔ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اپنے نبی ہونے کے ڈنکے بجا گئے تھے، وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، اور امامت کا تاج شب معراج، شب اسریٰ کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ملکوت کی سیر فرما کر اور اللہ پاک کی نشانیوں کو ملاحظہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور براق پر سوار ہو کر مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے مکہ شریف تک تمام منزلوں اور قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر سو گئے۔ اس دلربا منظر کا نقشہ کھینچتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ صبح کو جب بیدار ہوئے اور رات کے واقعات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو قریشی سرداروں کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض بد باطنوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا کہا اور بعض سے مختلف سوالات کیے۔ چونکہ اکثر قریشی سرداروں نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس گئے ہی نہیں، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے در و دیوار، اس کی محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس وقت اللہ پاک نے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا۔ چنانچہ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیتے جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ وضاحت اس شعر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہے، اور زمین بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز میں ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ نہیں۔ واقع معراج کی تصدیق میں ایمان کا امتحان ہے کہ مختصر سی گھڑی میں بیداری کے عالم میں جسم شریف کے ساتھ آسمان و عرش اعظم تک، بلکہ عرش سے بھی اوپر لامکان تک تشریف لے جانا عقل سے بالا تر ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جن کے دل نور ایمان سے خالی تھے، انہوں نے اس عظیم واقعے کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ طرح طرح سے اس کا مذاق اڑایا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان کامل چراغ روشن تھا، وہ کسی بھی پریشانی اور شک و شبہ کا شکار نہ تھے، بلکہ بغیر کسی دلیل کے اس معجزے کو تسلیم کر لیا۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ کچھ کفار وغیرہ دوڑتے ہوئے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام میں سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ بات بیان فرمائی ہے؟
انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں تو یقیناً سچ ہی فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، جو یقیناً اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ بس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق مشہور ہو گئے، امیر المومنی ہیں آپ، امام المسلمی ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں، عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، کیا شان ہے ہمارے صدیق اکبر کی۔